اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ قال فرمایا یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی اصطفیتک، بے شک میں نے تجھ کو چن لیا، علی الناس، لوگوں سے، برسالاتی، اپنی رسالت کے لیے، وبکلامی، اور اپنی کلام کے لیے، فخذ، پس پکڑ لے، ما آتیتک، جو میں تجھ کو دوں، وکن من الشاکرین، اور شکر گزاروں میں سے ہو جا، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور ہم نے لکھا ان کے لیے تختیوں میں، من کل شیء، ہر چیز، موعظۃً، نصیحت کے لیے، وتفصیلاً لکل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل، فخذھا بقوۃ، پس پکڑ لے اس کو مضبوطی سے، وامر قومک، اور حکم کر اپنی قوم کو، یاخذوا باحسنھا، کہ وہ اس کے اچھے کو اختیار کریں، سأریکم دار الفاسقین، میں ان قریب تم کو فاسقوں کا گھر دکھاؤں گا، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض، میں پھیروں گا اپنی آیتوں سے ان کو کہ جو تکبر کرتے ہیں زمین میں، بغیر الحق، ناحق، وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اور اگر وہ سب نشانات بھی دیکھ لیں، لا یؤمنوا بہا، تو وہ ان پر ایمان نہیں لائیں گے، وَإِنْ يَرَوْا سَبِیلَ الرُّشْدِ، اور اگر وہ ہدایت کی راہ دیکھیں، لا يَتَّخِذُوهُ سَبِیلًا، تو وہ اس کو اپنی راہ نہیں بنائیں گے، وَإِنْ يَرَوْا سَبِیلَ الْغَیِّ، اور اگر وہ گمراہی کی راہ دیکھیں، يَتَّخِذُوهُ سَبِیلًا، تو اس کو راہ بنائیں گے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ ان سے غفلت کرنے والے ہیں، وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال برباد ہو گئے، هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کو نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اسی کا کہ جو وہ کرتے رہے۔ محترم احباب، سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے احوال میں سے 5واں حال ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں
کہ یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی اصطفیتک علی الناس، میں نے آپ کو چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے لوگوں میں سے اپنی رسالت کے لیے اور اپنے کلام کے لیے، کہ آپ کو رسالت بھی عطا کی گئی ہے اور آپ کو یہ اعزاز بھی دیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت سے براہ راست ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا ہے، اگرچہ دیدار نہیں ہوا لیکن اللہ سے کلام کا شرف تو حاصل ہوا ہے۔ فخذ ما آتیتک، پس پکڑیے اس کو کہ جو میں آپ کو دوں، وکم من الشاکرین، اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیے۔ گزشتہ آیات میں ایک بات آئی تھی کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات اللہ رب العزت کے دیدار کا شوق رکھتے ہیں، محبت کی وجہ سے مطالبہ کر دیتے ہیں کہ یا اللہ اپنا دیدار کروا دیجئے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ میرا دیدار نہیں کر سکتے۔ ذرا اس پہاڑ کو دیکھیں، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر جمع رہے، قائم رہے، تو پھر آپ بھی دیدار کر لیجئے گا، لیکن اگر یہ پہاڑ تک بھی میری تجلی برداشت نہ کر سکے تو پھر آپ بھی میرا دیدار نہیں کر سکتے۔ پھر پہاڑ پہ اللہ رب العزت نے اپنی تجلی ڈالی اور وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات بھی بے ہوش ہو گئے، تو یہ پیچھے ذکر ہو چکا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات آپ نے بڑی محبت کے ساتھ ایک گزارش کی تھی، ایک درخواست کی تھی کہ یا اللہ اپنا دیدار کروا دیجئے، لیکن اللہ رب العزت نے اس سے آگے منع فرما دیا، نہیں دیدار کروایا۔ تو جس وقت دیدار اپنے محبوب کا نہیں ہوتا تو ظاہر بات ہے کہ دل کے اندر کچھ دکھ اور رنج، کچھ پریشانی وہ آتی ہے، تو اللہ رب العزت ساتھ ہی تسلی دیتے ہیں کہ موسیٰ اگر آپ کو دیدار الہی نصیب نہیں ہو رہا، جو کہ جنت میں تو ہوگا لیکن ابھی نہیں ہو رہا، تو پھر بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ تو میرے چنیدہ بندے ہیں، آپ کو تو میں نے اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا ہے، اپنے ساتھ کلام کرنے کے لیے منتخب کیا ہے، تو آپ تو میرے چنے ہوئے رسول ہیں، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آپ مطالبہ کر رہے ہیں وہ چیز تو نہیں دی جا سکتی، لیکن جو کچھ ہم دیں تو اس کو مضبوطی سے آپ تھام لیجئے اور اسی کے اوپر شکر گزار ہو جائیے، اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور ہم نے لکھا آپ کے لیے تختیوں میں من کل شیء، ہر چیز کو، موعظۃ و تفصیلا لکل شیء، نصیحت کے لیے اور ہر چیز کی تفصیل۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تختیوں میں سارا کچھ لکھ کے تو ان سے کہا کہ اس کو مضبوطی سے تھام لیجئے۔ وَأَمُرْ قَوْمَكَ، اور اپنی قوم کو بھی حکم دیجئے کہ یَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، کہ اس کے اچھے کو اختیار کریں۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب فاسقوں کا گھر آپ کو ان کو دکھانا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کتبنا لہو فی الالواح من کل شیء، ہم نے تختیوں کے اندر ہر چیز لکھ دی، موعظۃ نصیحت کے طور پر۔ پھر فرمایا تفصیلا لکل شیء، ہر چیز کی تفصیل ذکر کر دی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ایک ارشاد فرمایا ہے، اچھا جی، آیت نمبر 31، اللہ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھلائے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ،
پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ تو یہاں پر یہ لفظ آ گیا نا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے ساری چیزوں کے نام سکھلائے۔ تو کچھ لوگ یہاں سے کہنے لگ جاتے ہیں کہ جب دیکھو ساری چیزوں کا علم دے دیا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ عالم الغیب ہو گئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی زیادہ ہے، تو پھر آپ کیوں عالم الغیب نہیں ہیں؟ تو اس سے انبیاء کا علم غیب، یہ کل کا جو لفظ آ گیا کہ ہر چیز کے جو ہے نا وہ نام بتا دیے، تو یہ کلہ کے لفظ کے ساتھ جو ہے وہ استدلال کیا جاتا ہے کہ نبی عالم الغیب ہوتے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر اب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ تختیوں کے اندر نصیحت کے لیے ہر چیز لکھ دی اور ہر چیز کی تفصیل جو ہے وہ بیان کر دی۔ تو جب ہر چیز اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں میں لکھ کے دے دی، تو پھر اس کے بعد تو پھر کسی نبی کی ضرورت ہی کوئی نہیں رہتی۔ جب ساری شریعت آ جائے تو پھر مزید نبوت کا تو سلسلہ ہی بند ہو جاتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو شریعت کے سارے احکام دے دیے گئے، مکمل شریعت عطا کر دی گئی جو قیامت تک کے لیے مکمل ہے۔ تو آپ کو ساتھ اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ تو جب دین کی تکمیل ہو گئی، ہر چیز جو ہے وہ بتا دی گئی، دین کے متعلق، شریعت کے متعلق، قیامت تک کے لیے رہنمائی کر دی گئی، تو پھر نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا۔ تو اگر یہی چیز جو ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے لیے ہو چکی ہوتی کہ ہر چیز آپ کو جو ہے وہ بتا دی گئی ہوتی اور ساری شریعت جو ہے وہ آپ پر نازل کر دی گئی ہوتی قیامت تک کے لیے جو قابل عمل ہوتی، تو پھر مزید نبوت کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں تھی۔ تو پھر بعد میں کتنے سارے انبیاء جو آئے ہیں اور کتابیں بھی آئی ہیں، کیونکہ تورات جو ہے وہ الہامی کتابوں میں سے پہلی ہے اور باقی کتابیں تو بعد میں آئی ہیں، زبور بھی بعد میں آئی ہے، انجیل بھی بعد میں آئی ہے، قرآن حکیم بھی بعد میں آیا ہے۔ تو پھر ان ساری کتابوں کی بھی کوئی ضرورت نہ رہتی، اور ہزاروں کی تعداد میں انبیاء آئے ہیں بنی اسرائیل کے اندر، تو وہ سارے انبیاء کی تو پھر ضرورت ہی کوئی نہ رہتی۔ تو اصل معاملہ یہی ہے کہ یہ کل کا لفظ جو ہے یہ ایک محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری، یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر قسم کی ہر چیز جو ہے وہ بتا دی گئی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو بھی جن چیزوں کی ان کو ضرورت تھی ان ساری چیزوں کے نام بتا دیے گئے، اور صرف نام معلوم ہو جانے سے چیزوں کی حقیقت تو نہیں نہ معلوم ہو جاتی، ساری تفصیلات تو نہیں معلوم ہو جاتی صرف نام معلوم ہو جانے سے۔ تو بہرحال یہ بلا وجہ جو ہے وہ علم غیب ثابت کرنے کی ایک ناکام کوشش کی جاتی ہے، حقیقت میں تو اس سے علم غیب کوئی نہیں ثابت ہوتا۔ اللہ رب العزت تورات عطا فرماتے ہیں تختیوں کی شکل میں، تختیوں کے اندر لکھی ہوئی، اور اللہ فرماتے ہیں فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، اس کو مضبوطی سے تھامنا ہے، یعنی پوری طرح اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے۔ وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اپنی قوم کو بھی حکم کرنا ہے کہ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، کہ اس کے اچھے کو اختیار کریں۔ اب یہاں پر احسن کا لفظ استعمال ہوا کہ تورات کے اچھے کو اختیار کر لیں، تو کیا تورات کا کچھ برا بھی ہے؟ یہ احسن کا جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ احسن کو اختیار کرو، تو پھر کیا کوئی غیر احسن بھی ہے؟ تو غیر احسن تو کچھ نہیں ہے۔ تو اصل میں ایسا ہے کہ مختلف انداز میں اس کی توجیہ کی جا سکتی ہے۔ ایک چیز یہ کہ ساری تورات کو ہی احسن کہا گیا، اور یاخذوا بِأَحْسَنِهَا یہ استعمال فرمایا گیا کہ دیکھو تورات کو پکڑنا ہے کہ وہ ساری کی ساری احسن ہے، اور احسن چیز کو تو اختیار کرنا چاہیے ہوتا ہے۔ تو ایک مفہوم تو یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے اندر دو انداز اختیار کرنے جائز ہوتے ہیں، لیکن ایک انداز ذرا زیادہ بہتر ہوتا ہے، دوسرا ذرا اس سے ہلکا ہوتا ہے۔ ایک کو اولا کہہ دیا جاتا ہے جو زیادہ بہتر ہے،
اور دوسرے کو خلاف اولا کہہ دیا جاتا ہے لیکن ہوتا وہ بھی جائز ہے۔ تو یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ دیکھو تورات کے اندر جو احکام ہیں تو ان کے اندر ایسے احکام بھی ہیں کہ جہاں پر دو دو چیزیں، دو دو آپشن وہ موجود ہیں، تو زیادہ بہتر جو آپشن ہے نا تو اس کو اختیار کرنا، تو زیادہ بہتر انداز میں عمل کرنا۔ جیسا کہ حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والتسلیمات عموماً معروف ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہیں، لیکن حقیقت میں نے پچھلے دنوں میں اس پہ تفصیلی بات کی تھی کہ وہ کوئی اور شخصیت ہیں۔ بہرحال اس بزرگ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو جو آپشن دیں تو دو آپشن دی تھیں کہ 8 سال خدمت کیجئے میری یا 10 سال کیجئے، تو اب یہ دو آپشن ہیں، ان میں سے کوئی ایک اختیار کر لیجئے۔ تو احسن کیا ہے تو وہ 10 سال ہے، تو احسن کو اختیار کر لیجئے۔ تو اسی طرح تورات کے احکام کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں وہ بھی جائز ہے لیکن ان کا درجہ کم ہے، وہ خلاف اولا ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو زیادہ درجے والی ہیں، تو زیادہ درجے والی کو اختیار کریں۔ ایک تیسری توجیہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دیکھو تورات کے جو احکام ہیں نا ان کی جو حقیقی مفہوم ہے وہ تو ہے احسن مفہوم، اور کئی لوگ اپنے پاس سے بھی کچھ تعویلیں بنا لیتے ہوتے ہیں نا، قرآن حکیم کی بھی تو غلط تفسیریں لوگ کرنے لگ جاتے ہیں، تو جو غلط تفسیریں کی گئی ہیں تو وہ احسن نہیں ہیں۔ تو اپنے پاس سے تفسیریں نہ بنا لینا، اپنے پاس سے تورات کی تعویلیں نہ بنا لینا، بلکہ جو احسن ہے یعنی جو حقیقی تفسیر ہے اس کے مطابق عمل کرنا۔ ایک چوتھی چیز یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ تورات کے اندر کچھ چیزوں کو منع کیا گیا ہے اور کچھ چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، تو جو چیزیں منع کی گئی ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ چیزیں اچھی نہیں ہیں تو ان کو اختیار نہیں کرنا، اور جن کا حکم دیا گیا تو وہ اچھی ہیں تو وہ اچھی کو اختیار کرنا ہے۔ تو تورات میں ذکر تو ہے بری چیزوں کا بھی، لیکن اختیار جو ہے وہ بری چیزوں کو نہیں کرنا، اختیار اچھی چیزوں کو کرنا ہے۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب میں تمہیں فاسقوں کا گھر دکھاؤں گا۔ کہ دیکھو تورات کے اوپر پوری طرح عمل پیرا ہونا ہے، اگر تم تورات کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتے تو پھر دنیا کے اندر بھی تباہی، یہ فاسقوں کا گھر ہے کہ دنیا کے اندر تباہی مل جاتی ہے، اور آخرت کے اندر جہنم یہ فاسقوں کا گھر ہے، تو پھر تم کو اس میں جو ہے وہ جانا پڑے گا، دنیا کے اندر بھی برباد ہونا پڑے گا، آخرت کے اندر بھی جہنم رسید ہونا پڑے گا۔ ایک مفہوم یہ۔ دوسرا مفہوم یہ کہ دار الفاسقین سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دیکھو مختلف اقوام پہلے تباہ ہوئی ہیں اپنے فسق کی وجہ سے، اپنے کفر کی وجہ سے، تو تورات کو مضبوطی سے تھامو، اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ، نہیں تو تمہیں وہ علاقے دکھائے جائیں گے، اور ان علاقوں کے اندر وہ کھنڈرات آج تک بھی موجود ہیں کہ جو سابقہ تباہ شدہ اقوام کے کھنڈرات ہیں، تو ان سے پھر تمہیں اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا کہ جو اللہ کے حکموں پر نہیں چلتے، جو اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں تو ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ایک تیسری تعبیر یہ کہ دار الفاسقین سے ملک فلسطین و شام یہ مراد لیا جائے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات وادی سینا کے اندر ہیں، جس کو تی کا میدان بھی کہا جاتا ہے، تو اس وقت وہاں پر فاسق لوگ ہی جو ہے وہ حکمران تھے، اور فاسق لوگوں کا قبضہ تھا عمالقہ کی قوم کا۔ تو اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو تورات کو مضبوطی سے تھام لو، تورات کے اوپر عمل پیرا ہوگے نا تو وہ جو آج فاسقوں کا گھر بنا ہوا ہے نا وہ تمہیں نصیب ہو جائے گا، تمہیں اس کی حکومت مل جائے گی، فلسطین کی، شام کی سلطنت تمہارے حصے میں آ جائے گی، تو پھر یہ جو ہے ایک بشارت اور ایک پیشین گوئی بن جائے گی۔ سَأَصْرِفُ عَنْ آیَاتِیَ الَّذِینَ یَتَکَبَّرُونَ فِی الْأَرْضِ، میں پھیروں گا اپنی آیتوں سے ان کو کہ جو زمین میں تکبر کرتے ہیں ناحق۔ تو جو زمین کے اندر ناحق تکبر کرتے ہیں اور وہ اللہ رب العزت کے احکام
ان سے بھی تکبر کر کے منہ موڑتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو پھر میں اپنی آیتوں سے پھیر دیتا ہوں، پھر ان کو ہدایت نصیب ہی کوئی نہیں ہوتی۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، وہ ہر قسم کے بھی نشان لے آئے دیکھ لینا تو لا یؤمنوا بہا، تو وہ پھر ایمان کوئی نہیں لاتے ہوتے، کیونکہ وہ اپنے تکبر کے اندر اتنے حد سے بڑے ہوتے ہیں کہ ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہوتی ہے۔ تو جب مہر جباریت لگ جائے تو پھر ایمان نصیب کوئی نہیں ہوتا، ہر طرح کے نشان دیکھ لینے کے باوجود بھی وہ ایمان کوئی نہیں نصیب ہوتا۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، ہدایت کی راہ اگر دیکھیں، لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو اس کو وہ راستہ نہیں بناتے، اس کو وہ اختیار نہیں کرتے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور گمراہی کی راہ دیکھیں تو اس کو وہ اختیار کرتے ہیں، حالانکہ ہدایت کی راہ کو اختیار کرنا چاہیے تھا اور گمراہی کی راہ سے تو بچنا چاہیے، لیکن یہ لوگ جو ہیں تو یہ الٹ چلتے ہیں کہ ہدایت کی راہ اگر نظر آئے تو اس کو اختیار کوئی نہیں کرتے، گمراہی کی راہ نظر آئے تو اس کو اختیار کرتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی ہے، آیتوں کو جھٹلایا ہے۔ وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو بھی جھٹلایا۔ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو پھر ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ کفار بھی کئی ایسے اعمال کر دیا کرتے ہیں کہ جو بظاہر نیکی والے کام ہوتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ کی آیتوں کو انہوں نے جھٹلایا ہے، کفر اختیار کر لیا ہے، اللہ کی ملاقات کا وہ انکار کرتے ہیں، آخرت کی ملاقات اس کا وہ انکار کرتے ہیں، تو پھر بے شک بظاہر وہ اچھے اعمال کیوں نہیں کر جائیں، بے شک وہ ہسپتال بنا جائیں، بے شک وہ سرائے بنا جائیں، بے شک وہ نل لگا جائیں، بے شک وہ کئی جو ہے فلاحی کام کر جائیں، لیکن وہ سارے اعمال جو ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب اللہ رب العزت کی آیتوں کو انہوں نے تسلیم ہی نہیں کیا، اللہ رب العزت کے اوپر وہ ایمان ہی کوئی نہیں لائے، تو پھر اللہ رب العزت سے اجر کے طالب کیسے ہو سکتے ہیں۔ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کو نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اسی کا کہ جو وہ کرتے رہے، برائیاں کرتے رہے تو برا بدلہ دیا جائے گا، اور اگر جو کوئی بظاہر کوئی اچھائیاں بھی انہوں نے کی ہیں نا تو اللہ کو مان کے تو کی نہیں ہیں، تو وہ دنیا کو دکھانے کے لیے کی ہیں اور دنیا کے اندر اپنی واہ واہ بنانے کے لیے کی ہیں، تو وہ دنیا کے اندر ان کو جو ہے وہ بدلہ مل جائے گا جو انہوں نے چاہا ہے، جس کے لیے انہوں نے وہ کیا ہے، لیکن آخرت کے اندر ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔